اگر کسی بریگیڈیئر کے, کسی کرنل کے, کسی جنرل کے کہنے پہ آیا ہے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم اسے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. وہ شخص جو اس ٹائم پارلیمانی بورڈ کا حصہ ہے, ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پارلیمانی بورڈ کے اندر ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہ ہو. حلیمہ خان سے اس حوالے سے کوئی بات چیت کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, پورے کشمیر سے حلیمہ آپا کو بڑی تعداد میں لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لہٰذا ہمیں امید ہے کہ وہ عمران خان کے نظریے کو آزاد کشمیر کے اندر دفن نہیں ہونے دیں گی. بہت شکریہ. یوتھ کو, خواتین کو اور اسٹوڈنٹ کو موقع دیا ہے. آج جس طرح ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک شخص مغل جس نے اسٹیبلشمنٹ کے مورے نے تمام اپنے گروپ کو منتخب کیا, خواہ وہ پارٹی تنظیم ہو یا پارلیمانی بورڈ ہو. اس ٹائم وہ ٹائم آ چکا ہے جب پارٹی کے بڑے لوگ آج گھروں سے نکلیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل آفس میں پارٹی کے پرانے رہنما, یوتھ ونگ, خواتین ونگ کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد موجود ہے. تو ہم قیوم مغل سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس بحاف پہ تنظیم سازیاں کرتے رہے. ہم 2 سال اس چیز میں انگیج تھے کہ ہم نے کہیں کیسز فیس کیے. آپ خود مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ میری کہیں FIRs ہیں, میں کہیں بار جیل جا چکی ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارا مین فوکس عمران خان تھا, نظریہ عمرانیہ پہ ہم چل رہے تھے. اور ہم انہیں یہ باور کروانے آئے ہیں کہ آپ پارٹی کے مالک نہیں, آپ مسلم کانفرنس بی ٹیم ہیں. اور ہم آپ کو پہلے بھی مسترد کرتے تھے, ہم آپ کو آج بھی مسترد کرتے ہیں. جس طرح آپ کا نام فیک ہے, آپ اپنے آپ کو قیوم نیازی کہلاتے ہیں, اسی طرح آپ کا ہر کارنامہ فیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اب آپ کو اس طرح امن سے نہیں چلنے دیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک مافیا PTI کے اوپر قبضہ کر لے گا اور ہم خاموشی سے دیکھیں گے. وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہے, لیکن PTI آپسی اختلافات میں ہے. ٹکٹ اگر پھر انہی لوگوں کو ملے تو پھر جماعت کا کیا ہوگا وہاں پہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI ایک ہے, ایک گروہ جو مسلم کانفرنس بی ٹیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے, جن کی پہلی اور آخری ملاقات مظفر آباد کے اندر وائٹ ہاؤس پہ سٹارٹ ہوتی ہے, وائٹ ہاؤس پہ ختم ہوتی ہے. ہم انہیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے حقوق اس طرح چھیننے نہیں دیں گے. یہ ہماری جدوجہد ہے, انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور کھڑے ہوں گے ہر صورت. پارٹی کی مرکزی قیادت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, کیوں ابھی تک خاموش ہے؟ دیکھیں, سننے میں آیا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کو میں جانتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. بیرسٹر صاحب, آپ پوری پارٹی کو خود نہیں جانتے. بہتر ہوگا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن بلائیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ کو پتا چلے کہ پارٹی کون ہے اور مفاد پرست کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا مورا کون ہے. اگر یہ پارلیمانی بورڈ انہوں نے کینسل نہ کیا تو واضح پیغام جاتا ہے کہ بیرسٹر گور کے اوپر جو ایلیگیشن میڈیا کی طرف سے لگ رہے ہیں, پارٹی رہنماؤں کی طرف سے لگ رہے ہیں, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے موروں کو انٹروڈیوس کرانے والے کون ہیں. کہا جا رہا تھا جیسے پنجاب میں پیسے لے کے ٹکٹ دیے گئے, کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. میں آپ کوئی ہم ثبوت کے ساتھ دے سکتے ہیں, ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینک سیز ہو چکے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ سیز ہیں, آپ ہمیں پیسے بھیجیں. ٹکٹ کی ڈیل پہلے چل رہی ہیں. اور سب سے اہم چیز, آپ میڈیا نے ہمارا یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اٹھانا ہے کہ پارلیمانی بورڈ پیپلز پارٹی کا بھی بنے گا, نون لیگ کا بھی بنے گا. کسی بھی پارلیمانی بورڈ کے اندر چیئرمین مرکز کا ہوگا, کوئی بھی صدر چیئرمین نہیں ہوتا. جو شخص خود الیکشن لڑ رہا ہے وہ چیئرمین کیوں آپ نے لگایا؟ ہم سے ہمارا سب سے اوپر اور سب سے مین سوال یہ ہے. سیکنڈ, پارٹی اس ٹائم تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی, یہ سب سے اہم چیز ہے. پارٹی کیوں رجسٹرڈ نہیں ہوئی؟ وہ شخص جو کسی اور راستے سے آیا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے پارٹی نہیں تھی. 2021 میں الیکشن کس کے بیاف پہ ہوئے؟ آپ نے ٹکٹ کون سی پارٹی کا لیا تھا؟ پارٹی تو آج نہیں ہے جب آپ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان لوگوں کی یہ ڈیل ہے کہ ہمیں 3 سے 4 سیٹیں دے دی جائیں, باقی پارٹی جائے بھاڑ میں, عمران خان کا نظریہ جائے بھاڑ میں. اس وقت موجودہ مسلم کانفرنس بی کو ہیڈ کرنے والا صدر یہ کہتا ہے کون سا عمران خان, کون سی پارٹی, کون سا نظریہ؟ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں جو بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے ہماری, کیا یہ یہاں چوڑیاں بیچنے بیٹھی ہوئی ہے یا چھلیاں بیچنے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے مطالبات سنے جائیں. ہم حلیمہ آپا کو بھی بتا رہے ہیں, ہم اس ٹائم ہمارا جو نظریہ کشمیر میں دفن کیا جا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ضامن بن سکتا ہے تو وہ حلیمہ خان بن سکتی ہیں. لہٰذا آج میں ان بہنوں کی وسالت سے, ان تمام بھائیوں کی وسالت سے حلیمہ آپا سے گزارش کروں گی. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم کسی صورت بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ایک شخص پارٹی کو دیکھے. تو پھر یہ راتوں رات جو نوٹیفکیشن آئے یوتھ کو, خواتین کو اور اسٹوڈنٹ کو موقع دیا ہے. آج جس طرح ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, اور وہ ایک شخص مغل جس نے اسٹیبلشمنٹ کے مورے نے تمام اپنے گروپ کو منتخب کیا, خواہ وہ پارٹی تنظیم ہو
یا پارلیمانی بورڈ ہو، اس ٹائم وہ ٹائم آ چکا ہے جب پارٹی کے بڑے لوگ آج گھروں سے نکلے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل آفس میں پارٹی کے پرانے رہنما، یوتھ ونگ، خواتین ونگ کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد موجود ہے. تو ہم قیوم مغل سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس بحاف پہ تنظیم سازیاں کرتے رہے. ہم 2 سال اس چیز میں انگیج تھے کہ ہم نے کہیں کیسز فیس کیے. آپ خود مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ میری کہیں FIRs ہیں، میں کہیں بار جیل جا چکی ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارا مین فوکس عمران خان تھا، نظریہ عمرانیہ پہ ہم چل رہے تھے. اور ہم انہیں یہ باور کروانے آئے ہیں کہ آپ پارٹی کے مالک نہیں، آپ مسلم کانفرنس بی ٹیم ہیں. اور ہم آپ کو پہلے بھی مسترد کرتے تھے، ہم آپ کو آج بھی مسترد کرتے ہیں. جس طرح آپ کا نام فیک ہے، آپ اپنے آپ کو قیوم نیازی کہلاتے ہیں، اسی طرح آپ کا ہر کارنامہ فیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اب آپ کو اس طرح امن سے نہیں چلنے دیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک مافیا PTI کے اوپر قبضہ کر لے گا اور ہم خاموشی سے دیکھیں گے. وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہے، لیکن PTI آپسی اختلافات میں ہے. ٹکٹ اگر پھر انہی لوگوں کو ملے تو پھر جماعت کا کیا ہوگا وہاں پہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI ایک ہے، ایک گروہ جو مسلم کانفرنس بی ٹیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جن کی پہلی اور آخری ملاقات مظفر آباد کے اندر وائٹ ہاؤس پہ سٹارٹ ہوتی ہے، وائٹ ہاؤس پہ ختم ہوتی ہے. ہم انہیں باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے حقوق اس طرح چھیننے نہیں دیں گے. یہ ہماری جدوجہد ہے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے اور کھڑے ہوں گے ہر صورت. پارٹی کی مرکزی قیادت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، کیوں ابھی تک خاموش ہے؟ دیکھیں، سننے میں آیا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کو میں جانتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بیرسٹر صاحب، آپ پوری پارٹی کو خود نہیں جانتے. بہتر ہوگا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن بنائیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ کو پتہ چلے کہ پارٹی کون ہے اور مفاد پرست کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا مورا کون ہے. اگر یہ پارلیمانی بورڈ انہوں نے کینسل نہ کیا تو واضح پیغام جاتا ہے کہ بیرسٹر گور کے اوپر جو ایلیگیشن میڈیا کی طرف سے لگ رہے ہیں، پارٹی رہنماؤں کی طرف سے لگ رہے ہیں، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے موروں کو انٹروڈیوس کرانے والے کون ہیں. کہا جا رہا تھا جیسے پنجاب میں پیسے لے کے ٹکٹ دیے گئے، کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. میں آپ ہم ثبوت کے ساتھ دے سکتے ہیں، ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینک سیز ہو چکے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ سیز ہیں، آپ ہمیں پیسے بھیجیں. ٹکٹ کی ڈیل پہلے چل رہی ہے. اور سب سے اہم چیز، آپ میڈیا نے ہمارا یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اٹھانا ہے کہ پارلیمانی بورڈ پیپلز پارٹی کا بھی بنے گا، نون لیگ کا بھی بنے گا. کسی بھی پارلیمانی بورڈ کے اندر چیئرمین مرکز کا ہوگا، کوئی بھی صدر چیئرمین نہیں ہوتا. جو شخص خود الیکشن لڑ رہا ہے وہ چیئرمین کیوں آپ نے لگایا؟ ہمارا سب سے اوپر اور سب سے مین سوال یہ ہے. سیکنڈ، پارٹی اس ٹائم تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی، یہ سب سے اہم چیز ہے. پارٹی کیوں رجسٹرڈ نہیں ہوئی؟ وہ شخص جو کسی اور راستے سے آیا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے پارٹی نہیں تھی. 2021 میں الیکشن کس کے ڈیاف پہ ہوئے؟ آپ نے ٹکٹ کون سی پارٹی کا لیا تھا؟ پارٹی تو آج نہیں ہے جب آپ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان لوگوں کی یہ